अस्सलाम वालेकुम। कल कोशरी के साथ मैंगलग यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से चमगोइयाँ और आम शहरी एक हालिया सर्वे में ये सवाल करता हुआ नज़र आया, क्या वो पाकिस्तान आएंगे? तो इस ज़िमन में माजी में तो अल्ताफ़ हुसैन का कोई ऐसा बयान भी जारी नहीं हुआ था कि वो पाकिस्तान आएंगे, तो इस वजह से कोई ये नहीं कह सकता था कि वो कब आएंगे। मगर इस मर्तबा उनका जैसा कि बयान जारी हो गया है, पाकिस्तान आने के लिए वो तैयार हैं और पाकिस्तान आने के लिए वो मुसलसल अपने पाकिस्तान के अरबाब इक़्तिदार से मुतालबा कर रहे हैं कि उनका पासपोर्ट और जो ज़रूरी कागजात होते हैं वो बनाए जाएं या दिए जाएं या उनकी अप्रूवल दी जाए। तो इस ज़िमन में पाकिस्तान के अंदर वो अब ये अवाम नहीं कह सकती कि वो पाकिस्तान नहीं आने का प्रोग्राम है उनके, तो वो पाकिस्तान आ रहे हैं। बहरहाल उनके मुखालफिन भी ये कहते थे कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो अब जबकि उन्होंने कह दिया है तो ये तो यकीन हो गया कि वो आ रहे हैं। अब कब आ रहे हैं तो ये इस बात का भी फ़ैसला नहीं हुआ। इस बात का फ़ैसला अवाम तो ये चाहती है कि आज आ जाएं, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन का ये एक हकीकत है कि कोई नेमल बदल नहीं है यहाँ। और पाकिस्तान में अल्ताफ़ हुसैन का जब से वो गए हैं, कोई ऐसा लीडर जो अल्ताफ़ हुसैन का बराबर का हो कद में उनके सियासी में, तो वो नहीं है। और अगर पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से इन दी एब्सेंस ऑफ अल्ताफ़ हुसैन कोई अगर सियासत में उभर के आया है तो वो इमरान खान आया है। बाकी इस हवाले से अल्ताफ़ हुसैन के जो वोटर हैं या अल्ताफ़ हुसैन के जो चाहने वाले हैं, उनके अंदर अल्ताफ़ हुसैन जैसी मक़बूलियत अभी तक किसी को हासिल नहीं हुई। तो अल्ताफ़ हुसैन जैसी ये नहीं कि डिमांड और अपने जो मुतालबात हैं जिस तरीके से वो मंजूर कराते थे, ऐसी पोजीशन भी किसी को हासिल नहीं हुई। अब अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले चाहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन आएँ और ऐसे फ़िज़ा पैदा हो जाए, यानी कि वही जैसे अल्ताफ़ हुसैन का तूती बोले। बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान आएंगे तो बहरहाल वही पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन का नेमल बदल कोई नहीं है सियासत में भी और उनके सियासी तजर्बे की बुनियाद पे भी और एक उम्र के हवाले से भी। जितने रहनुमा हैं उन्हीं की अपनी एमक्यूम जो कायम करदा हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े रहनुमा हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल मिजाज के रहनुमा हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे में रहे। बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन के कद काट के मुताबिक नहीं, यानी कि जितनी पज़ीराई अल्ताफ़ हुसैन को हासिल है किसी को नहीं है। तो अल्ताफ़ हुसैन का आना इस वक्त उनके अवाम की निगाह में बेहद ज़रूरी है। तो अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से, उनकी सियासत के हवाले से जो एक सियासी शहर में होती है, वो किसी हद तक आफ़ाक़ अहमद ने शुरू किया है। अब आफ़ाक़ अहमद को सियासी मुबसरीन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आफ़ाक़ अहमद एक अच्छे रहनुमा और यहाँ के एक कदावर रहनुमा बन के तो उभरेंगे, मगर उनका कद अल्ताफ़ हुसैन से बुलंद नहीं हो सकता। अल्ताफ़ हुसैन की जो अपनी पोजीशन है, आज इतने दिन बाहर रहने के बावजूद भी उनकी एक नई नस्ल यहाँ पैदा हो चुकी है पाकिस्तान में। जो उनके साथी के या उनके साथ लगाए हुए थे लोग थे जो उस ज़माने की सियासत में फ़ाल थे, वो बूढ़े हो चुके हैं। जो नौजवान थे वो डेढ़ उम्र के हो चुके हैं। तो बहरहाल इसके बावजूद भी अल्ताफ़ हुसैन की पाकिस्तान में जो वैल्यू है वो अभी किसी की नहीं बनी है। अब आफ़ाक़ अहमद ने जो सियासत उठाई है तो लोग ये कहने लगे कि जनाब वो अल्ताफ़ हुसैन का, तो इस हवाले से जो सियासी जो तजर्बा कार माहिरीन हैं उन्होंने ये कहा कि बहरहाल वो इसके मुताबादिल तो नहीं हो सकते। अल्ताफ़ हुसैन का नेमुल बदल आप उनको नहीं कह सकते, मगर बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन ने अवाम की एक तर्जुमानी की है। अवाम के जो हकूक़ हैं, अवाम का जो तकलीफ़ है, उसको उन्होंने तशख़ीस किया है उसको, और उस पे वो उस तकलीफ़ का इज़ाला करने के लिए मैदान अमल में निकल रहे हैं। और मैदान अमल में अगर वो ये निकल रहे हैं और जिस तरीके से इलाका सेंट्रल में अब जाके वो पहुँचे हैं, तो सेंट्रल में से अपनी सियासी सरगर्मियाँ
کریں گے تو یہ سینٹر کا وہی علاقہ ہے جہاں 90 بھی سینٹرل میں ہی ہے، تو سینٹر میں الطاف حسین کے مرکز کے قریب ہی ان کا بھی اپنا جھنڈا لہرائے گا اور سمن آباد کے اندر جیسا کہ بتایا گیا۔ تو بہرحال الطاف حسین کی یعنی کہ جو پوزیشن ہے اور آفاق احمد کی پوزیشن ہے وہ بہرحال برابر تو نہیں ہو سکتی۔ آفاق احمد نے بھی کبھی یہ نہیں کہا، مگر بہرحال آفاق احمد نے کہا کہ جو کوئی آواز بلند کرنے والا اتنا نہیں تھا، انہوں نے اس دور میں آواز بلند کی اور عوام ان کو اپنا نجات دہندہ بھی تصور کر رہی ہے۔ مگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آفاق احمد وہ خلا پر کر دیں گے جو الطاف حسین کا ہے تو وہ گیپ پورا نہیں ہو سکے گا۔ الطاف حسین کا اپنا ایک مقام ہے اور اپنی ایک ان کی سیاست ہے، اور ان کی جو سیاست ہے وہ قومی پیمانے کی سیاست ہے، لازمی متحدہ قوموں انہوں نے بنائی تھی، اور آفاق احمد نے مہاجر پرچم اٹھایا ہوا تھا جس کو وہ لے کے ایک بار پھر میدان میں آ گئے۔ بہرحال ان کے سامنے سندھیوں کے بھی مسائل بھی آ گئے ہیں، کینال کا مسئلہ بھی آ گیا ہے، اس کی بھی انہوں نے حمایت کی، اور ڈمپر اور جو مافیا اور جو اس حوالے سے کچلے گئے لوگ، اس میں پٹھان بھی ہیں، اس میں پنجابی بھی ہیں، اس میں سندھی، تو یہ آواز انہوں نے کراچی کے عوام کے لیے بلند کی ہے، اور جو 12 اپریل کو انہوں نے کہا کونے کونے سے لوگ نکلیں، تو اس صورت میں بھی ان کی جو پوزیشن مزید واضح ہو جائے گی کہ وہ 12 اپریل کو عوام کتنا نکلتی ہے، اور عوام بہرحال ان کی پوزیشن سیاسی مبصرین پاکستان کی یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور رہنما آفاق احمد بن چکے ہیں، اور ان کی سیاسی پوزیشن بھی روز بروز اضافہ ہوتا جائے گا۔ مگر اگر ان کی سیاسی پوزیشن پہ الطاف حسین نے حمایت کر دی، واضح الفاظ میں حمایت کر دی اور ان کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیا، تو پھر الطاف حسین کی یعنی کہ بام عروج پہ پہنچنے میں سیاست کو کوئی نہیں روک سکتا، ان کی سیاست کو۔ اور لازمی جو منحرف ہو کے پارٹیوں سے کسی اور پارٹیوں میں گئے تھے، وہ آفاق احمد کی اپیل پہ پاکستان کی یہ مہاجر قومن کی جماعت میں آ سکتے ہیں، آ جاتے ہیں، تو ان کی جماعت کو اور تقویت ملے گی اور مہاجر اتحاد میں اضافہ بھی ہوگا۔ اس دوران میں اگر متحدہ پاکستان نے بھی اپنی ایسی حکمت عملی یا اگینسٹ میں ان کے نہیں کی تو ان کو اس سے مزید وہ ہوگی۔ بہرحال آفاق احمد نے یہ بیڑا اٹھا دیا ہے یہاں کراچی کے عوام کے حوالے سے، اور وہ جو میدان میں نکلے ہیں اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں امن کا جھنڈا لے کے نکل رہے ہیں، سفید پرچم لے کے وہ چلائیں گے، تو اس میں انہوں نے کوشش ان کی ہے کہ پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی سیاست کو کریں۔ جو پاکستان اس وقت دشمنوں کے یعنی کہ سازشوں کا بھی شکار ہے اس پاکستان، تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک محب وطن سوچ کا انہوں نے اپناتے ہوئے سیاست کا آغاز کیا۔ انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ الطاف حسین بھی اگر اس دائرے میں جو پاکستان کی آئینی یہ جو میں جس میں سیاست کر رہا ہوں اس میں آ کے میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو ویلکم کہوں گا، خوش آمدید کہیں گے، انہوں نے کہا ہے۔ بہرحال ان کو بھی الطاف حسین کی سیاسی مبصرین کے مطابق ضرورت ہے، اور اگر الطاف حسین کی حمایت مل جاتی ہے آفاق احمد کو تو آفاق احمد کی سیاست میں دوبالا ہو جائے گی اور اس کا اور نکھر کے سامنے آئے گی، اور کراچی کے وہ عوام جو الطاف حسین کو چاہتے ہیں وہ اپنے قائد کے کہنے پہ آفاق احمد کی بھی بھرپور حمایت کریں گے۔ مگر الطاف حسین کی یہ پوزیشن ہے، جیسی کہ ناظرین ہم نے بتایا کہ الطاف حسین کا بہرحال کوئی یہ سمجھتا ہے کہ الطاف حسین کا خلا پر ہو جائے گا یا کوئی ان کا نعم البدل یہاں پیدا ہو جائے گا آفاق احمد کی شکل میں یا کسی اور رہنما کی شکل میں، تو یہ ناممکن ہے۔ جب الطاف حسین ایک ہی ہے اور الطاف حسین وہ ایک ہی رہے گا۔ بہرحال پاکستان کے اگر قانون اور آئین ان کو اجازت دے گا، عدلیہ کی بھی اجازت مل جائے گی، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ان سے نرم رویہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ مگر بہرحال الطاف حسین کی اپنی پارٹی کے جو لوگ پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اگر الطاف حسین نے اس ضمن میں ان کے لیے کوئی لچکدار رویہ اپنا لیا یا پاکستان نے بھی اس رویے کو دیکھتے ہوئے الطاف حسین کے کوئی اچھا مظاہرہ کیا، سیاسی شعور کا مظاہرہ کیا، اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیا، اور عوام کی جو کراچی کے عوام کی ترجمانی
کر یعنی کہ ان کی جو خواہشات کے مطابق کوئی فیصلہ کیا تو وہ یہی ایک فیصلہ ہوگا کہ الطاف حسین کے لیے وہ راضی ہو جائیں. تو وہ جب راضی ہو جائیں گے تو حکومت کو پھر وہ مطالبہ کرنے کے حق بجانب ہوں گے. حکومت سے مطالبہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر انہوں نے پاکستان کے جو حمایت میں بیان جاری کیا ہے، پاکستان کی مسلح فوج کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلش پاکستان کے دائرے و آئین اور قانون میں رہ کے سیاست کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ اگر یہ مطالبہ کریں گے پاکستان کے ایوان میں جو ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں یا ایم کیو ایم کی جو جماعت ہے، ایم کیو ایم پاکستان کا، تو میں سمجھتا ہوں پھر کوئی طاقت الطاف حسین کو پاکستان آنے سے نہیں روک سکتی. میں دوسری صورت میں الطاف حسین کو عدلیہ کا فیصلہ آ جائے تو پھر وہ آ جائیں گے. مگر بہرحال کراچی بھی ٹکراؤ کی پالیسی کا ایم کیو ایم کے گروپوں کی متحمل نہیں ہو سکتا. تو ہم بھی یہی چاہیں گے کہ کاش یہ تمام رہنما آ جائیں اور الطاف حسین کو پاکستان میں آنے کی اجازت مل جائے. بہرحال یہ ایک حتمی بات ہے کہ الطاف حسین کی جو ذات ہے اور ان کی جو سیاست ہے اور ان کا جو سیاسی جو ہے پوزیشن، وہ ابھی کراچی میں کوئی لے نہیں سکتا ان فیوچر. بہرحال اب ان کی جو وہ سیاست تھی جو مہاجر کی، وہ اس کا آغاز آفاق احمد نے کسی حد تک کیا ہے، مگر بہرحال آفاق احمد بھی کوئی نعم البدل الطاف حسین کا نہیں ہے. تو بہرحال الطاف حسین کا پاکستان میں آنا پاکستان کے بہترین مفاد میں بے حد ضروری ہوگا. اور اگر وہ پاکستان کے مفاد میں اب سوچ رہے ہیں تو ان کو لانے میں اب کوئی حرج نہیں. اور پاکستان کی بالخصوص کراچی کی جماعتوں کو الطاف حسین کی حمایت میں بیان دینا چاہیے، جس طرح اختر مینگل ان کی حمایت میں بیان دے رہے ہیں، جس طرح کوئی اور رہنما باہر کا ان کی حمایت میں بیان دے رہا ہے. اسی طرح اگر مہاجر جو ان کی تنظیم جو بنائی ہوئی تنظیم تھی اس کے رہنما اگر بیان دے دیں تو بڑی خوش آئند بات ہوگی اور یہ خیر سگالی کا ایک جذبے کا پیغام جائے گا. اور یقیناً الطاف حسین بھی وہاں سے خیر سگالی کے جذبے کا اظہار کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.